19 رمضان سن 40 ہجری کو مسجد کوفہ کے محراب سے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی، پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ انسان، حیوان، چرند پرند، حتیٰ کہ پوری دنیا کی زیرو مخلوق میں بے چینی اور اضطراب کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آنے لگی کہ ہے بنی نوع انسان، آج آخری بار امیر المومنین کی آواز میں اذان سن لے۔ تاریخ سے ملتا ہے کہ امام علی کی آواز میں اس قدر درد و غم تھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام علی اذان سے فارغ ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی آپ مصلی عبادت پر سجدے کے لیے سر اقدس کو زمین پر رکھتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم لعین زہر آلودہ تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کرتا ہے۔ تلوار کا لگنا تھا کہ مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ امام علیہ السلام کا سر مبارک دو حصوں میں تقسیم نظر آنے لگا۔ آپ کا خون چہرہ اور داڑھی مبارک سے بہتا ہوا زمین پر جاری ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام نمازیوں کی صف میں موجود تھے۔ آپ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کروائی اور کچھ اصحاب کرام ابن ملجم کی تلاش میں نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابن ملجم لعین کو پکڑ کر علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علی کے جانثار امام علیہ السلام کے لیے شاہد کا شربت لے کر آئے۔ آپ نے شربت ہاتھ میں لیا اور دیکھا کہ اس ملعون ابن ملجم پر خوف طاری ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ ہے میرے پیارے اصحاب، یہ شربت میرے قاتل کو پلا دیجئے، کیونکہ اس شربت کی ضرورت اس کو مجھ سے زیادہ ہے، اور خیال رکھنا کہ اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے اور اس پر بھی صرف ایک ہی وار کرنا۔ اگر زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر یہ مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء مت کاٹنا۔ تمام لوگ آپ علیہ السلام کے فیصلے سے بہت متاثر ہوئے اور آپ علیہ السلام کے غم میں گریہ و بکا کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو آپ کے حکم کے مطابق سہارا دے کر گھر کے قریب لایا گیا۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو اپنے اصحاب سے فرمانے لگے کہ ہے اصحاب کرام، آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، کیونکہ میرے ضربت کی خبر میرے گھر میں پہلے سے پہنچ چکی ہے۔ میرے اہل خانہ میرے غم میں نڈھال ہیں۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے گھر والوں کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے، لہٰذا تمام صحابہ کرام گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کوہرام بپا ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے قیامت بپا ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام کو ایک حجرے میں بستر شہادت پر لٹایا گیا۔ آپ کے علاج کے لیے ایک طبیب کو بلایا گیا۔ جیسے ہی طبیب نے آپ علیہ السلام کے زخم کو دیکھا تو چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ ہے علی، آپ کو لگنے والی تلوار زہر آلود تھی، جس وجہ سے زہر آپ کے جسم میں پھیل چکا ہے۔ آپ علیہ السلام بستر شہادت پر بھی ذکر خدا میں مصروف رہے۔ جیسے ہی 19 رمضان کی شب ڈلنے لگی، حضرت علی کے غم میں پوری انسانیت، جن و انس، حور و ملائکہ سوگوار تھے۔ اتنے میں 20 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں سے کہیں کہ میرا آخری دیدار کر لیں۔ بچے، بوڑھے، یتیم، جوان قطار در قطار آپ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ زہر کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو چکا تھا۔ لوگ آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ دیکھ کر دہاڑے مار کر رونے لگتے۔ کوفہ کی گلیوں میں کوہرام بپا تھا۔ کیوں کوہرام نہ بپا ہوتا؟ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کا آسرا اس دنیا فانی سے کوچ کر رہا تھا۔ آپ نے اتنے میں اپنے پورے خاندان کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسن کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ اب دین محمدی کا وارث میرا بیٹا حسن ہے، اس کی بات سننا اور اس کے حکم پر عمل کرنا۔ اور امام حسن سے فرمایا کہ ہے میرے بیٹے، زبان اور کردار سے محبتوں کا درس دیتے رہنا۔ بہت ساری نصیحتیں کی۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا دے کر گئے ہیں، بس میرے بیٹے اس تمام امر خدا پر صبر کرنا۔ اور حضرت غازی عباس سے فرمانے لگے کہ ہے عباس، تیرا آقا مولا حسین ہے، اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، تجھے دعاؤں کے ذریعے کربلا کے واسطے اللہ سے مانگا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ ہے میرے بیٹو، میری قبر کا نشان مٹا دینا، دشمن اسلام یہ چاہتا ہے کہ میری لاش کو قبر سے نکال کر پامال کیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ وہاں پر موجود تمام اہل بیت زار و قطار رونے لگے اور چیخ چیخ کر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت و بہادری کا نوحہ پڑھنے لگے۔
مولا کائنات حضرت علی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے میں کسی کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ جنازہ علی کو پیچھے سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کندھا دیا اور آگے سے جنازہ خود بخود اٹھنے لگا۔ ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازہ اس پر رکھ کر کوفے سے باہر ایک ویران جگہ پر لے جایا گیا۔ وہاں ایک خوبصورت اور چمکدار پتھر نظر آیا جس کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اٹھایا، نیچے بنی بنائی ایک قبر موجود تھی جس میں امام علی علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا۔